میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج 6 مارچ 2024 کی شام ہے اور میرے پاس کچھ اہم خبریں اور بہت ہی اہم فوٹیجز ہیں۔ یہ وہ جناب ویڈیوز ہیں کہ جن کو میرے خیال میں ہسٹری میں رکھا جانا چاہیے اور یادگار کے طور پر کہ کس قسم کی جناب سلوک آج کل کیا جا رہا ہے۔ ان میں جناب سب سے پہلے جو خبر ہے وہ تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے۔ انہوں نے آ کر پرائم منسٹر آفس میں ان سے ملاقات کی، لیکن یہ ملاقات پہلی ملاقاتوں سے بہت زیادہ منفرد ہے، الگ ہے اور اہم ہے، اور خاص طور پر اس کی 1 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے ملاقات کی۔ اسد طور کے کس طریقے سے انہیں عدالت سے گھسیٹ کر اور کہاں سے بالوں سے پکڑ کر ان کو لے جایا گیا، وہ بھی میں نے آپ کو دکھانی۔ عمران ریاض نے آج ویلاگ کر دیا جناب کل قیدی وین میں۔ گزشتہ دنوں انہیں اوپن وین میں بٹھایا گیا تھا گاڑی میں، لیکن اس مرتبہ انہیں جو پریزنر وین ہے وہاں بند کر دیا، اور وہاں وہ جنگلوں سے وہ باتیں کیا کر رہے تھے وہ بھی دکھانا ہے آپ نے۔ ادھر جی حلف اٹھا لیے، پنجاب میں بھی جو کیبنٹ ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو ویڈیوز دکھانی ہے اور کچھ خبریں، اور آخر میں کہ ملک کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے ایک اور اہم ویڈیو بھی شامل ہے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آرمی چیف جنرل سید حافظ منیر صاحب نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم صاحب سے۔ اچھا، یہ ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی نیا وزیر اعظم بنتا ہے تو ان سے مختلف محکموں کے جہاں لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں تو ان میں جناب آرمی چیف بھی ان سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، بلکہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور دیگر لوگ بھی آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بڑی اہم نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے جناب جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے مطلب جو وزیر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ رہی ہیں، اس کے بعد جناب نواز شریف رہے ہیں، مطلب 2 مرتبہ تو یہ آپس میں وزیر اعظم رہے، اس کے بعد گیلانی صاحب رہے، راجہ پرویز اشرف صاحب رہے، اور پھر عمران خان صاحب رہے، تو یہ بھی جناب وزیر رہے ہیں۔ اصل میں جو ملاقات ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب تعلقات کس قسم کے رہیں گے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو، اگر یہ ظاہر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، پھر تو حکومت چلتی ہے، ورنہ حکومت نہیں چلتی۔ جو گزشتہ روز ملاقات کی ہے جناب وہ اس وجہ سے اہم ترین ہے کہ ملاقات کرنے کے لیے تو اگرچہ آرمی چیف آئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، لیکن وزیر اعظم صاحب اپنے کمرے سے نکلے اور وہ گاڑی تک آئے اور گاڑی سے آ کر انہوں نے استقبال کیا۔ یہ اپنے تئیں ایک منفرد ہے، کیوں کہ جو کچھ بھی ہو آرمی چیف طاقتور ہوتا ہے پاکستان میں، اور لیکن وہ ماتحت تو ہے نا وزیر اعظم کے، لیکن یہاں ذرا ڈیفرنٹ ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عمران خان صاحب جب ملاقات کرتے تھے تو وہ بس نارمل سا رویہ ہوتا تھا۔ 1-2 مرتبہ جب نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تو وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا جی ذرا رعونت کے ساتھ تھی۔ وہ کیسے تھی کہ پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں ملایا گیا اور وزیر اعظم کو وزیر اعظم سے دور انہیں بٹھایا گیا، دور کھڑا گیا، وہیں سے سلوٹ کروایا گیا، اور پھر دور ان کو بٹھا کر ان سے ملاقات کی گئی۔ وہ بڑی مطلب ڈسکس ہوتی رہی، لیکن یہاں بات ہی کچھ آگے چلی گئی ہے جناب۔ عام طور پر کہا جاتا ہے جناب کہ یہ جو حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو لائی ہے، اس وقت ان کو بہت سارے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ کور کمانڈرز کانفرنس میں آ کر ان کو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اعلان کرنا پڑا بھائی علم نے الیکشن میں ریگنگ نہیں کی، فوج نے کم از کم نہیں کی۔ لیکن وجہ کیا ہے، کیوں اس قسم کا جناب ایکسپلینیشن دینی پڑی؟ صرف اس وجہ سے دینی پڑی کہ تاکہ فوج بدنام نہ ہو، فوج پر سارا الزام نہ آئے۔ لیکن جب ایسی صورتحال ہو کہ آرمی چیف آئے اور وزیر اعظم جا کر ان کا گاڑی میں استقبال کرے، وہاں تک جا کر ان کو ریسیپشن دے، تو اس سے یہ تاثر صاحب ابھرتا ہے کہ شاید آپس میں ان کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کو ظاہر ہی کرتے اس صورتحال کو۔ اگرچہ مسلم لیگ نون نے جو الیکشن لڑے تھے وہ یہ تھے کہ نواز شریف آ کر وزیر اعظم بنیں گے، لیکن واقفان حال نے اسی وقت ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ نہیں جی، جو چھوٹی بہن پسند آ گئی۔ سائرہ بانو نے یہ کہہ دیا تھا کہ رشتہ کرنے والوں کو بڑی بہن کی بجائے چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے۔ اچھا، پھر آخری پتہ جو پھینکا تھا اپنی حکومت چھوڑنے سے پہلے، مطلب 12 اگست کو انہوں نے حکومت ختم کی تھی، اور اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ ایک اشارہ تھا کہ جو مرضی نواز شریف کا نام آتا رہے، فلاں حکومت
الٹیمیٹلی میں نے یہاں کے جوائن کرنا ہے، اور حافظ عاصم منیر صاحب نے میرا یہاں کے جناب ہماری ملاقات ہونی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے جناب کہ انہوں نے آ کر ملاقات کی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے ساتھی ملتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے آج آ کر استقبال کیا ہے۔ اللہ کرے یہ جوڑی سلامت رہے اور آگے چلتے رہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر جناب یہ صورتحال، اور دوسری طرف جو صحافیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ گزشتہ روز اسد طور کو عدالت پیش کیا گیا، پہلی مرتبہ اس کا 5 روز کا ریمانڈ ہے، دوسری مرتبہ پھر 3 دن کا ریمانڈ ہے، اور آج پھر 2 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ پہلے بھی جب وہ آیا تھا تو وہ چیف جسٹس صاحب کو شکریہ ادا کرتا رہا تھا، اور آج پھر اس چیف قاضی صاحب کو وہ بار بار شکریہ ادا کرتا رہا، اور اس مرتبہ اسے بولنے کی اجازت نہیں دے دی گئی، اور بہت ہی کم شارٹ ٹائم دیا گیا، اور جو ہی کمرہ عدالت سے نکلا تو اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جا کر وین میں بند کر دیا گیا۔ یہ بہرحال آج کل کی صحافت ہے، ہمارے ہاں چیختی چلاتی رہتی ہے، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھیں تو عمران ریاض کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے، جو اس کو ایک جناب اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا، اب جناب انہیں پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں جب انہیں پیش کیا گیا تو اوپن مین تھی، لیکن کل بلکہ ان دنوں جا کر علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان سے ملاقات کی، لیکن آج جب ان کو پیش کیا گیا تو انہیں پرزنر وین میں رکھا، لیکن وہاں سے بھی وہ شخص بولتا رہا، اور ایسے بولا جیسے کہ جناب کوئی وی لاگ کر رہا ہو۔ عمران ریاض نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ رہا تھا کہ دیکھیں ایک حکومت اب بن گئی ہے، حکومت کہتی ہے ہمیں تسلیم کرو، اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ حکومت کیسے بنی ہے۔ یہ حکومت عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بنی، اور یہ سیریس ہی ہو گئے کہ ان کی حکومت ہے۔ یعنی حیرانی اس بات کی ہے کہ ایک تو آگے قبضہ کر کے حکومت پہ بیٹھ گئے فارم 47 کے اوپر، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت مانو بھی۔ بات یہ پبلک میں جاؤ، جا کے باہر پوچھو لوگوں سے حکومت کس کی ہے، یا کیا آپ کی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ اب حکومت جن کی بن گئی ہے وہ کہتے ہیں پہلے تسلیم کرو۔ جو صحافی یہ کہے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے نیچے کر دیں، اس کے ساتھ میں کیا کریں گے، اسی طرح گرفتار کریں گے۔ سر ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے ہم تک۔ فرحان بھائی چلے بھائی جب بس کرتے ہیں حاجی ناصر جو پولیس ہے وہ کوریج کرنے سے روک رہی ہے، لیکن یہ عمران ریاض خان کی جو آواز ہے یہ دیکھیں جی بلٹ پروف لگا دیا آگے۔ جی تو جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد عمران ریاض کا بولنا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کی آواز بھی جناب بڑی گراں گزر رہی ہے، اور اس سے نقص امن کا خدشہ ہے، پاکستان میں جناب تباہی و بربادی کا خدشہ ہے۔ کیوں؟ جس دھڑلے سے وہ بولتا ہے، جس انداز میں بولتا ہے، وہ واقعی ناقابل برداشت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی حکومت تو انہوں نے بنا لی، ان کا کام تھا حکومت بنانا۔ کیا یہ زبردستی اپنی حکومت منوا بھی سکیں گے؟ کیا یہ لوگوں کو کہلوا سکیں گے کہ یہ ان کی حکومت ہے؟ اصل میں یہ پوائنٹ تھا جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو جناب پھر اس کی آواز بند کر دی گئی، اس کے سامنے بلٹ پروف قسم کے شیشے کھڑے کر دیے گئے بہرحال، اور اسے کافی دیر تک پھر وہاں انتظار بھی کروایا گیا۔ وہ صحافیوں سے بہرحال گفتگو کرتا رہا، اس کو وہیں پر ہی تھوڑا سا کھانا لا کر دیا گیا، اور اس نے وہاں سے وہ کھانا کھایا۔ بہرحال اس وقت جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے وہ جناب یہی ہے کہ ان سے صحافی جو ہے وہ سنبھلے نہیں جا رہے ہیں، کہ ایک ایک کر کے تمام جو مختلف طبقہ فکر ہیں ان کو نہ صرف ان کی آواز بند کی جا رہی ہے، بلکہ ان کو یادوں سے بھی کھرچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن شاعر نے یہ لکھا تھا کہ پہلے وہ یہودیوں کے لیے آئے، ان کو اٹھا کے لے گیا، میں نہ بولا کیونکہ میں یہودی نہیں تھا۔ پھر وہ کمیونسٹوں کو لے گئے اٹھا کے جنوبی افریقہ کا، میں نہ بولا کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ لیبر لیڈرز کو آ کے لے گئے، میں نہ بولا کیونکہ میں لیبر لیڈر نہیں تھا۔ پھر وہ اساتذہ کی ٹریڈ یونین کے عہدیداروں کو اٹھا کے لے گئے، میں نہ بولا کیونکہ میں استاد نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے لینے آ گئے، کوئی بولنے والا ہی نہیں رہا۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا میں کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اور یہاں پر ہوا یہ کہ جب حلف اٹھانے کے لیے غلام علی صاحب آئے گورنر، تو ساتھ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے جناب گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب۔ تو جو حلف اٹھایا ہے وزراء نے، انہوں نے اپنے درمیان میں قیدی نمبر 804 کی عمران خان کی تصویر رکھی ہے، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس تصویر کے سامنے حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم
मुल्क के लिए, वतन के लिए, इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए हमेशा वफादार रहेंगे। और उसके बाद खूब जनाब हल्ला गुल्ला भी किया गया, खूब नारे लगाए गए। कैदी नंबर 804 किस किस्म के नारे थे, जरा ये भी मुलाहिजा फरमाएं। जी जनाब, मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस अंदाज में चलाया जा रहा है इसको समझने के लिए आप इतना ही देखें कि एक सोशल मीडिया पे जनाब एक वीडियो छोटी सी एक वायरल हो रही है कि एक बहुत बड़ा ट्रक है जो खराब हो गया है और उसको खींचने की कोशिश एक गधा रेडी से की जा रही है, लेकिन गधा इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़े ट्रक को खींच सके। अगरचे बड़े हेल्पर्स हैं, लोग मौजूद हैं जो कभी खोते को जनाब आगे पुश करते हैं और कभी जनाब वो ट्रक को खींचते हैं। इस तरीके से मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है। शायद इससे बेहतर अंदाज में पाकिस्तान में चीजों को एलेबोरेट ना किया जा सके, जिस तरह हमारा सोशल मीडिया लोगों को रियलिटी दिखा रहा है और जाकर निचली सतह पर जाकर रियलिटी दिखा रहा है। यही वजह है कि पसंद नहीं है, इसी वजह से ट्विटर 18 दिन से बंद है, इसी वजह से बाकी जो सोशल मीडियम्स हैं उन पर शबखून मारने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, अभी तो साबज़ार हुकूमत के इब्तदाई दिन है, तो इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जनाब मेरे अब तक की जनाब गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।